السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چیپٹر 18، خلق الدنیا والآخرہ، پیج 617۔ خلق الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تخلیق، دنیا اور آخرت کی پیدائش۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر ایک تماشا اور کھیل، وان الدار الآخرة، اور بے شک آخرت کا گھر، لہی الحیوان، البتہ وہی حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آخرت کی زندگی کا کمپیریزن کیا گیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے۔ دنیا کی زندگی، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، دنیا ایک کھیل تماشا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جیسے کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے تو کتنی دیر کھیلتے ہیں کھیل؟ سارا دن کھیلتے ہیں؟ کھیلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھیلتا ہے انسان، اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخرت کو کیا کہا گیا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ اصل زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، زندگی تو وہاں شروع ہوگی۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے نا، خلق الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی پیدائش، تو دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، ان کا بیسک بنیادی حقیقی فرق یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جیسے ایک کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے اور اس سے انسان دل بہلاتا ہے لیکن پھر اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے انسان اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنے اصل گھر واپس جانا ہے، تو وہاں کی تیاری ضروری ہے۔ اور یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی یقینی علم ہوتا۔ ہم جانتے تو ہیں لیکن ہمارا جاننا وہ جاننا نہیں کہ جو ہمارے علم کو عمل میں بدل دے۔ جب انسان کسی چیز کو جان لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدلتا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اعلموا، جان لو، انما الحیاۃ الدنیا، کہ یقیناً دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا، وزینۃ، اور زینت، وتفاخر، اور باہمی فخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر جتانا، بینکم، آپس میں، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد، مالوں اور اولاد میں۔ اس کی مثال کمثل غیث، بارش کی طرح ہے۔ غیث وہ بارش ہوتی ہے جو خشک سالی کے بعد آتی ہے۔ اعجب الکفار، اچھی لگتی ہے کسانوں کو، نباتہ، اس کی پیداوار، یعنی جب بارش برستی ہے اور اس کے بعد زمین سرسبز ہو جاتی ہے
تو سبزہ اگانے والے، کھیت اگانے والے خوش ہو جاتے ہیں. ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی. فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو اس کو کہ زرد ہو گئی، پیلی پڑ گئی. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دنیا کی نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، اور اینڈ آف دا ڈے آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں. کسی کے حصے میں شدید عذاب آئے گا اور کسی کے حصے میں بخشش اور اللہ کی رضا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. دنیا نے تمہیں دھوکی گئی ہے. سورۃ العنکبوت میں، سورۃ الحدید میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں. اس میں آخر میں آیا ہے لو کانوا یعلمون. اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اس حقیقت کو جان لو، تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا؟ انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی، یہ زندگی جو اس وقت ہم سب گزار رہے ہیں، کیا ہے؟ لعب، کھیل. دنیا میں ہم ایک وقت ہوتا ہے زندگی کا جب ہم کھیل پسند کرتے ہیں اور کھیلتے ہی رہتے ہیں، خاص طور پر جب بچپن ہوتا ہے. جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لہو شروع ہو جاتے. کھیل جو ہے وہ جسمانی ایکٹیویٹی ہے، اور لہو جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے. دل کی غفلت اور دل کا طرح طرح کی چیزوں میں مشغول ہو جانا. کبھی انسانوں کی محبت میں، کبھی چیزوں کی محبت میں، کبھی کھیل کھلونے کی محبت میں. دل کی مشغولیت لہو کہلاتی ہے. یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے بھاگ دوڑ والے کھیل میں دلچسپی ہوتی. جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشن بڑھ جاتی، قلب انوالو ہو جاتا ہے. وزینت اور زیب و زینت، یہ خاص طور پر عورتوں کی ویکنس ہوتی ہے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا، سجانا، اور یہ عام طور پر ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف چیزوں کے اندر انوالو ہوتا چلا جاتا ہے. کھیل، تماشا، زیب و زینت اختیار کرنا. اور عموماً مردوں میں و تفاخر، عورتوں کے اندر زینت کی طرف انکلینیشن زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں تفاخر. تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا. اور یہ فخر عام طور پر حسب نسب میں ہوتا ہے، خصوصاً دور جاہلیت میں خاندانی فخر ہوتا تھا، یا پھر قوت میں کہ ہم تم سے بہتر ہیں. مال و متاع میں تفاخر. وتکاثر، اور کثرت حاصل کرنا. کثرت عدد کے ساتھ، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں. فی الاموال، مالوں کی، والاولادی، اور اولاد کی. دور جاہلیت میں خاص طور پر زیادہ اولاد پر فخر کیا جاتا تھا اور اس کی کثرت کی خواہش کی جاتی تھی. آج ویلیوز کچھ بدل گئی ہیں، لیکن اولاد کی کثرت فخر جتانے کا ایک ذریعہ تھی، یا اس کی ایک خواہش ہوتی تھی. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو یہ چیزیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں اوور آل. اور پھر یہ سب کچھ جو ہے، یہ سارے کا سارا اگر دیکھا جائے تو مال کے گرد گھومتا ہے. دنیا میں لوگ مختلف طرح کی چیزوں میں مشغول ہیں، لیکن اس وقت کا بہت بڑا فتنہ کنزیومرزم ہے، کمرشلزم. ہر چیز مال کمانے کا ذریعہ بن گئی، حتیٰ کہ گیمز بھی. آپ دیکھیے کہ جیسے فٹ بال ہے یا ساکر ہے، تو یہ کیا ہے؟ $1 بلین گیمز ہیں، بزنس ہے بیسیکلی. اٹس ناٹ اونلی گیم، لیکن کیا ہے، اس کے ساتھ مال و دولت کی کثرت حاصل کرنا بھی انوالو ہو گئی. پچھلے دنوں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ ملینئر ہے
اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری خواہش کیا، تم کیا کرنا چاہتے، تو اس نے کہا کہ میں فٹ بال کی کوئی ٹیم ہے یا فٹ بال کا کوئی بزنس ہے، وہ جو $1 بلین بزنس ہے، کہ میرا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو بائی کروں، اس کو خریدوں، اس کو اون کروں. تو انسان کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ تکاثر، اس سے آگے جاؤں. ایک جگہ پر پہنچتا ہے، اس کو انجوائے نہیں کرتا بلکہ اس سے اگلے درجے پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے. ایک گاڑی آپ نے خرید لی، اگر آپ کو سڑک پر اس سے بہتر کسی اور کی گاڑی نظر آئے گی تو دل میں کیا آئے گا کہ یہ میری ہوتی. یعنی کہیں پر انسان راضی اور مطمئن نہیں ہوتا بلکہ تکاثر کا شکار رہتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا بڑا فتنہ کیا ہے؟ شاپنگ. اب دیکھیے کہ دل بہلانے کے لیے بعضوں کا صرف شاپنگ ہوتی، بعضوں کا شاپنگ بس ایک ایڈکشن بن جاتی، ضرورت نہیں ہوتی. اور اب دیکھیے کہ جو کمرشلزم کا فتنہ ہے، اس میں کم و بیش ہم سب کسی نہ کسی طرح انوالوڈ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی گھر جا کر اپنی کوئی کبرڈ کھولے، الماری کھولے، اور اس میں دیکھے کہ کتنے کپڑے اور کتنی چیزیں واقعی ضرورت کی ہیں اور کتنی صرف ایکسٹرا ہیں، کہ جو صرف سیل میں یا ادھر ادھر بس خرید کے رکھ لیں، جو ہماری ضرورت نہیں، اور جو مہینوں کیا سالوں بھی استعمال نہیں ہوتی. اگر ہم کہنا نہیں یہ تو پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہے، ہم تو یہ نہیں کرتے. لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھ سکتا ہے کہ اس میں ضرورت کا کیا ہے اور ایکسٹرا کیا کچھ ہے، جو بس ایسے ہی خرید لیا تھا اور آج تک کام نہیں آیا. پھر اسی طرح اس میں جو لہو کی بات کی گئی نا، لعب یعنی کھیل تماشا، یعنی سپورٹس، اور لہو جو ہے اس سے مراد عورت بھی لی جاتی ہے. یعنی عورت سے محبت یا عورت کی خواہش یا عورت کے پیچھے جانا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ سیکس. تو جو کمرشلزم ہے اس کے 3 ایس ہیں: سپورٹس، سیکس، شاپنگ. اس کے گرد زندگی گھوم رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، اور پیچھے بیسیکلی مال ہے. اور جب انسانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے تو اس کی انسانیت کو نہیں دیکھا جاتا. کیا دیکھا جاتا ہے؟ واٹس یور نیٹ ورتھ، تمہاری قیمت کیا ہے، کیا کماتے ہو، کتنا بناتے ہو، کیا اون کرتے ہو. یعنی صرف بینک بیلنس نہیں کہ تمہارے پاس ہے کتنا، نہیں، تمہاری نیٹ ورتھ کیا ہے، تمہاری سیلری کس میں فال کرتی ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے جس میں آج کا انسان پچھلے دور کے انسان سے بھی کہیں زیادہ انوالو ہو کر رہ گیا. ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس گھیرے میں آ چکا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے بچوں کو، پہلے یہ تھا کہ بچے بچپن میں ان چیزوں سے اتنا ایکسپوز نہیں ہوتے تھے، اب ان ساری چیزوں سے بچپن میں ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور پھر کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں بچے؟ نیا سا نیا کھلونا، آئی فون چاہیے، آئی پیڈ چاہیے، برانڈیڈ کلوتھس، یس، برانڈس، ہر چیز میں برانڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل، ولہو، عورت، وزینت، اور ہر چیز میں زیب و زینت، ظاہریت، وتفاخر بینکم، اور پھر کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا یا خود کو نمایاں کرنے کے لیے. اگر لوگوں کے عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے یا ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے تو انہی ٹاپکس پر ہوتی ہے، یا کھیلوں کے موضوع پر ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بیچ میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے پہ تفاخری کمپٹیشن اندر ہی اندر چل رہا ہوتا ہے. اور پھر بوسٹنگ بھی ہوتی ہے اس پر کہ میرے پاس تو یہ. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی گفتگو کے اندر ہم ان الفاظ کو لا رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو دوسرے پر بہتر یا بڑا ثابت کر سکیں. بتکاثر، اور پھر یہ کہ جو کچھ ہے اس پر راضی ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ، اس سے آگے، اس سے آگے. یعنی کسی بھی چیز کو پا کر خوش نہیں ہے، بلکہ ذرا سا بھی کسی کو اپنے سے آگے دنیا میں بڑھتے دیکھیں گے تو غم میں مبتلا ہو جائیں گے. سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی غم سے چھٹکارا نہیں، وہ ایک سیڈنس اور ڈپریشن، اس سے باہر نہیں نکلتا انسان. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے کمی کا شکار ہے.
تو دنیا کی حقیقت تو یہی ہے، یہی کھیل تماشا ہے. کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس کی پیداوار بہت اچھی لگتی ہے. یعنی جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے ہی دن کے بعد اسی چیز کا آئی فون کا نیا ورژن آ جاتا ہے، تو پھر ثم یہیج، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے پرانا. فتراہ مصفرا، اور آپ دیکھیے کہ وہ کبھی نوکیا کا فون جس کو آپ اٹھائے پھرتے تھے، آج وہ کہاں پڑا ہے، اب اسکریپ کر دو اس کو. ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے، بس ختم. ایکسٹرا کلودنگ کا کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، چورا چورا، اس سے کچھ اور بننے لگتا ہے. باقی سب یہ جو ریسائکلنگ ہے کیا ہے، چورا چورا. ہر چیز چورا چورا ہو رہی ہے نا، ایک چیز سے دوسری، دوسری تیسری بن رہی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہے. کس کے لیے؟ اگر انسان صرف انہی چیزوں کے اندر ڈوب جائے، گھومتا رہے، اس وشس سرکل میں پھنس جائے اور اپنی آخرت کو بھول جائے اور وہاں کے لیے کچھ تیار نہ کرے، ہر وقت یہیں کے سامان بڑھانے کی فکر میں رہے اور بہتر سے بہتر لانے کی فکر میں رہے. اور اگر انسان انہی نعمتوں سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ مغفرتن، بخشش بھی ملے گی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور رضوان، اور رضامندی بھی. کیونکہ دنیا میں فائدے بھی ہیں، دنیا متاع ہے، لیکن وہ فائدے کب ہیں کہ جب انسان لعب، کھیل کس لیے کھیلے کہ اس سے اسٹرینتھ حاصل کرے. صرف کھیل دیکھنے والا، واچ کرنے والا نہ ہو. فزیکل ایکسرسائز کس لیے؟ تاکہ ہیلدی اور فٹ ہو، اپنے رب کی عبادت زیادہ بہتر کر سکے، صحت مند ہو، دوسروں کی خدمت کر سکے. اور پھر لہو، انسان کے اندر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے. یعنی اس کے لیے نکاح کا راستہ رکھا گیا تاکہ انسان اپنی نگاہ کو، اپنے دل کو پاک رکھ سکے. اور پھر زینت، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے زیب و زینت کا اہتمام کرنا جس میں ایکسٹراویگنس نہ ہو، حد سے بڑا ہوا نہ ہو، اسراف نہ ہو، ضیاء نہ ہو، چیزوں کا ضائع کرنا نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے. وتفاخر بینکم، آپس میں کمپٹیشن اگر ہو تو کس میں؟ نیکی کے کاموں میں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، مسابقت انسان کے اندر رکھی گئی کہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے اس کو ڈائیورٹ کرو کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد فتنہ بھی ہے، لیکن مال اور اولاد اگر زیادہ ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں اور اس کو کمانے یا حاصل کرنے میں آپ اپنے فرائض کو نہیں بھول رہے، حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر اتنا ہی بڑا صدقہ جاریہ آپ مال اور اولاد کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اگر زیادہ مال ہوگا، زیادہ خیر کے کاموں میں لگائیں گے تو زیادہ بڑا اجر پائیں گے. اولاد اگر زیادہ ہوگی اور وہ ساری نیکی کے کاموں میں لگی بھی ہوگی تو زیادہ بڑا صدقہ جاری. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے. اس کی اصل حقیقت انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے. جوانی، مال و دولت، اولاد، زندگی، صحت، ہر چیز کا ایک اختتام ہے اور ہر چیز زوال پذیر ہو جاتی ہے. یعنی جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. بظاہر انسان بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ گھٹ بھی رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس بڑھتی ہے ساتھ ساتھ وہ ڈی ویلیویٹ بھی ہونے لگتی ہے. تو انسان دھوکے میں مبتلا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا، لیکن یہ سب کچھ بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن
خلق السماوات والارض وخلق الدنيا والآخرة وهو الحكيم العليم الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. اللہ تبارک و تعالی هو الاول، وہی اول ہے، مانا لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، والآخر، اور وہی آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر، اور وہی غالب ہے، والباطن، اور وہی قریب ہے. خلق السماوات والارض، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. وخلق الدنیا والآخرہ، اور اسی نے دنیا اور آخرت کو بنایا. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے. الذی یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ویفعل ما یشاء، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. ویحکم ما یرید، اور وہ فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. لا راد لقضائہ، اس کے فیصلوں کو کوئی پھیرنے والا نہیں. ولا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں، یعنی اس کے حکم کو کوئی بدلنے والا نہیں. اظہر سبحانہ ما شاء، جس چیز کو اس نے چاہا ظاہر کیا. وہ اخفا ما شاء، جس چیز کو چاہا مخفی رکھا، غیب میں رکھا، چھپا دیا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فاظہر ما شاء من المخلوقات، مخلوقات میں سے جس چیز کو چاہا ظاہر کر دیا، نمایاں کر دیا. وَأَخْفَى نَفْسَهُ جل جلالہ، اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مخفی رکھا جل جلالہ نے. وَأَظْهَرَ الْأَبْدَانَ وَأَخْفَى الْأَرْوَاحَ، جسم کو ظاہر کر دیا، روح کو چھپا دیا. وَأَظْهَرَ قِيمَةَ الْأَشْيَاءِ وَأَخْفَى قِيمَةَ الْأَعْمَالِ، چیزوں کی قیمت ظاہر کر دی اور اعمال کی قیمت چھپا دی. ہمارے کس کام کی، کس عمل کی کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے، ہمیں نہیں پتا، کل ہی پتا چلے گا. سبحان اللہ. ہم جب پھل خرید کے لاتے ہیں نا تو دیکھنے میں بظاہر سارے ہی بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کو کاٹتے ہیں تو وہ میٹھا نکلتا ہے، دوسرے کو کاٹتے ہیں اسی شکل کا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا، تیسرے کو کاٹتے ہیں اس کے اندر کچھ خرابی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے اچھے اچھے نیک کام جو بظاہر دیکھنے میں بڑے ہی خوبصورت ہیں اور دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی میٹھا نکلے گا، کوئی پھیکا نکلے گا اور کوئی کانا نکلے گا. کیونکہ کبھی ہماری نیت انٹیکٹ رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، اور کبھی پھسل جاتی ہے. کبھی ہم کام اس کوالٹی کا نہیں کر پاتے، اور کام بعض اوقات کوالٹی بہت اچھی ہوتی، کر کے ہی ضائع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ڈالتا ہے تو ہم اس کی خوب خدمت کر دیتے ہیں یا اس کے لیے کچھ کام کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اس کی طرف سے ہمیں کوئی ناراضگی، کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جو ہمیں پسندیدہ نہیں ہوتی، تو ہم اپنی اسی نیکی کا احسان جتانے لگتے ہیں، اس کو مینشن کرنے لگتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا تو بھلے کوئی جو ہمیں کچھ مرضی کہے، ہمیں پتا نا ہم نے کیوں کیا، اور اللہ کو پتا ہے ہم نے کیوں کیا. ہمیں جتانے کی تو ضرورت ہی نہیں، کسی کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نیکی کا اپنا ایک اثر ہے، اور جو اچھا کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا اس کی اچھائی ضائع ہو جائے، اور جو برا کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اس کا بدلہ نہ ملے. یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ان وین ہو، ایسے ہی چلی جائے، نیکی بھی یوں بیکار کہیں ہوا میں اڑ جائے اور برائی بھی نہیں. ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے اور وہ اثر ہو کر رہتا ہے، لیکن ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، قیمت الاعمال کو کم کر دے، اپنی ہی ویلیو گھٹا دیتے ہیں فضول باتیں کر کے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. لیکن ہماری زندگیوں میں کس قدر من اور اذا ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کا احسان جتاتے رہتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے. اور اذیت تو اللہ کی پناہ، کس کس طریقے سے دوسروں کو دیتے ہیں.
کہ خود بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، کبھی نظروں سے، کبھی جیسچر سے، کبھی کسی طرح، کبھی لہجے سے، کبھی گفتگو سے، کبھی انداز سے اذیت دے لیتے ہیں، تو پھر ایک ٹھنڈ پڑ جاتی کہ ہاں ہم نے مزہ چکھا دیا. تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اچھے اعمال، ان کی کیا قیمت لگے گی کل، یہ سب ہمیں ایک بزنس میں ہے، کل ان کی کیا قیمت لگے گی اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اللہ نے چھپا دیا ہے. یہاں ہمارا وہ گراف سامنے نہیں آتا. ملائکہ مقربون جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. یشہدہ المقربون. وَأَظْهَرَ الدُّنْيَا وَأَخْفَى الْآخِرَةَ. دنیا ظاہر کی، آخرت مخفی رکھی. خلق سبحانہ الدنیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا بنائی. وَجَعَلَهَا دَارَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ. اس کو ایمان اور عمل کا گھر بنایا. وَخَلَقَ الْآخِرَةَ. اور آخرت بنائی. وَجَعَلَهَا دَارَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. اور اس کو ثواب و عذاب کی جگہ بنایا. وَلَا تَتِمُّ الرَّغْبَةُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. اور نہیں مکمل ہوتی آخرت کی رغبت، آخرت کی طرف رغبت تمام نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ دنیا سے انسان زہد اختیار کرے. یعنی انسان آخرت میں رغبت اسی وقت رکھ سکتا ہے پوری طرح جب وہ دنیا سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے. یعنی اس کا دل دنیا میں جب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دل میں دو متضاد چیزیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ایک ہی شخص کی نفرت اور محبت تو نہیں رہ سکتی، ایک وقت میں ایک ہی چیز رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی محبت بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو، یہ دو اکٹھی نہیں رہتی. ایک آتی ہے تو دوسری نکلنے لگتی ہے، اور جتنی زیادہ ایک آتی ہے اتنی زیادہ دوسری نکل جاتی ہے. اگر دنیا کی محبت کم ہے تو آخرت کی زیادہ ہوگی، اور اگر دنیا کی زیادہ تو آخرت کی خود ہی کم ہو جائے گی. تو لا تتم الرغبۃ فی الآخرۃ الا بالزہد فی الدنیا ولا یستقیم الزہد فی الدنیا الا بعد نظرین صحیحین. اور نہیں درست ہو سکتا زہد دنیا میں مگر دو نظر کے ساتھ جو درست ہوں. یعنی دو چیزوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. دو نظرین یعنی دو جو آپ کے خیالات ہیں یا اوپینینز ہیں یا نقطہ نظر ہے، جب تک وہ درست نہ ہو تو زہد بھی نہیں ہوتا. ہم چلے اپنے آپ کو کہتے بھی رہے کہ ہم بڑے زاہد ہیں. الاول، نمبر 1، نظر فی الدنیا وسرعۃ زوالها وفنائها. دنیا میں دیکھنا اور اس کے زوال اور فنا کی تیزی کے بارے میں دیکھنا کہ کس تیزی سے حالات بدل جاتے ہیں اور کس تیزی سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، زوال ہو جاتا ہے ان کا. ہر دفعہ موسم بہار آتا ہے، ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے، اور چند مہینوں کے بعد ہی سارے پتے پیلے ہو کے سب گر جاتے ہیں اور درخت خالی رہ جاتے ہیں. کتنا بڑا عبرت کا سبق ہے جو ہر سال انسان کو ملتا ہے، لیکن پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے. وَنَقْصِهَا وَخِسَّتِهَا. اور اس کا نقص، کمی، اور اس کا میننس. خست ہوتی ہے ذلت یا اس کا مین ہونا. وَأَلَمُ الْمُزَاحَمَةِ. اور کمپٹیشن کی پین، یعنی یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک تکلیف ہوتی ہے. یعنی انسان کمپیٹ کر تو رہا ہوتا ہے لیکن ایک دکھ میں بھی ہوتا ہے. علیہا، اس پر. والحرص علیہا. اور اس پر حریص ہونا، لالچ دنیا کی. وما فی ذلک من الغصص والنکد. اور جو بھی اس میں ایگنیز ہیں اور ٹورمنٹس ہیں. غصص ایگنیز اور نکد ٹورمنٹس یعنی تکلیفیں اور بدمزگیاں. وآخر ذلک الزوال والانقطاع. اور اس کا اینڈ زوال اور ختم ہونے کی شکل میں. وما یعقب ذلک من الحسرہ. اور جو اس کے پیچھے حسرت آتی ہے، ریگریٹس آتے ہیں جب انسان کے ہاتھ سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں. انسان کی جب جوانی چلی جاتی ہے، جب مواقع اس سے چلے جاتے ہیں تو پھر آخر میں سوائے پریشانی اور حسرتوں کے کچھ اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتا. تو انسان دنیا سے لا تعلق یا زاہد اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دنیا کی اصل حقیقت کے اوپر نظر رکھتا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا سرعت زوال، اس کی فنا، اس کا نقص، اس کی خست اور علم المزاحمہ
اور اس پر حرص رکھنا، اور پھر اس کے اندر پائے جانے والے غصص اور نکد اور زوال و انقطاع اور آخر میں حسرت. یہ ہے دنیا. فطالب الدنیا لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. فطالب الدنیا، دنیا کا طالب جو ہوتا ہے، دنیا کا بندہ جو ہوتا ہے، لا ينفك، الگ جدا ہو ہی نہیں سکتا، من ہم و غم سے، قبل حصولها، اس کے حاصل کرنے سے پہلے. کوئی بھی چیز آپ ذہن میں لائیے جس کو حاصل کرنے کا آپ کو شوق ہے، چاہے شادی ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے جاب ہے، چاہے ڈگری ہے، چاہے کوئی بھی چیز جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف میں، اس سے پہلے انسان کس مرحلے سے گزرتا ہے، اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کی تکلیف اور بے چینی. ایسا آپ نے گھر ہی خریدنا ہے، آپ کو کوئی ڈگری کرنا ہے، کچھ بھی، تو جب تک وہ چیز آپ حاصل نہیں کر لیتے کیا ہوتا ہے، آپ ایک تکلیف میں رہتے ہیں، کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، اسی میں بال سفید ہو جاتے ہیں. پھر وَهَمٍّ فِي حَالِ الظَّفَرِ بِهَا، اور اس میں کامیاب یا اس کو اچیو کر لینے یا پا لینے میں جو پھر ہم آتا ہے، پا لینے کے دوران، یعنی وہ چیز آپ کو مل گئی، آپ کو گولڈ کی کوئی چیز، ہیرے کی کوئی چیز پسند تھی، آپ نے بڑی محنت مشقت سے پیسے جمع کیے اور اس کو خریدنے لگے. اور وہ جو خریدنے کا مرحلہ ہے یا اس کو پا لینے کا جو مرحلہ ہے، پھر اس کی حفاظت کا جو مرحلہ ہے، وہ بذات خود ایک مسئلہ. گھر خریدنا تھا، بہت شوق تھا آپ کو، خرید لیا آپ نے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر مجھے اسے ری سیل کرنا ہے تو اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے، یا اس میں یہ خرابی آ رہی، یا پھر یہ کہ اس کو مینٹین کرنا، اس کو صاف رکھنا، اس کو استعمال کرنے میں جو تکلیفیں ہیں. وَغَمٍّ وَحُزْنٍ بَعْدَ فَوَاتِهَا، اور جب وہ چیز ہاتھ سے پھر چلی جاتی ہے، پھر ایک اور طرح کا غم اور حزن آ جاتا ہے. مثلاً بچے کی مثال لیں، جن کے بچے نہیں ہیں وہ ایک ہم اور غم میں مبتلا ہے، بچہ نہیں بچہ نہیں بچہ نہیں، اتنے سال شادی ہو گئی کہ بچے نہیں. اچھا، اب کنسیو کر لیا، کنسیو کرنے کے بعد جو ہم و غم شروع ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا پیدا ہوگا. جب پیدا ہو گیا تو اس کو پالنے بڑا کرنے میں جو ہم و غم دن رات لاحق رہتے ہیں. جب وہ کچھ بن گیا اور اس کے بعد ہاتھ سے نکل گیا، یا تو دنیا میں ہی چھوڑ کے چلا گیا یا فوت ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ غم و حزن بعد فواتها و زوالها. کون سا حصہ اس میں انجوائبل ہے؟ کون سا حصہ؟ جاب نہیں آپ تلاش کر رہے ہیں. جاب مل گئی اور جاب کے اپنے پرابلمس ہیں، اور جب جاب وہ بھی چلی گئی ہاتھ سے تو پھر اور مسئلے. یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ فلاں بزنس مجھے مل جائے تو میرے حالات بدل جائیں گے، وہ مل گیا، اب اس کو مینٹین کر، اس کو چلانا، وہ الگ ہم، اور پھر نہیں چل سکا، اس کو نکالا، ایک اور ہم، کتنا لاس ہو گیا. کوئی چیز بھی دیکھیں آپ، کسی بھی چیز کو جب آپ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس کی ایفرٹ، پھر جب مل جاتی ہے تو اس کی مینٹیننس کی ایفرٹ، اور پھر جب وہ نکل جاتی ہے ہاتھ سے تو اس کے جانے کا غم. یہ تو بڑی بڑی مثالیں میں نے دی نا، وہ چھوٹی سی مثال بھی آپ دیکھیں، کوئی سی چھوٹی سی چیز کو آپ دیکھ لیں، کسی چھوٹی سی بھی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چھوٹی سی چیز بھی گھر کے لیے خرید لیتے ہیں نا، کوئی برتن ہی خرید بیٹھتے ہیں، پہلے تو خریدنے کا ایک ہوتا ہے کہ کیا خریدیں، یہاں دیکھ وہاں دیکھ وہاں دیکھ. اچھا، خرید بیٹھے، پھر اس کو صاف کرو، اس کو رکھو، اس کو چمکاؤ، اس میں اسکریچز نہ آئے، اس کو یہ نہیں وہ، جب تک استعمال کیا ہم و غم. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی انہی چیزوں کے ساتھ، اور اگر اس کو کچھ ٹوٹ جائے یا کہیں چھوڑنا پڑے یا اس کو بیچنا پڑے، گراج سیل لگانی پڑے، تو پھر آپ دیکھیں پھر ایک اور طرح کی تکلیف. اور اگر آپ کو موو کرنا پڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو پھر ایک اور طرح. آپ نے گھر خریدا، خوب سجایا بنایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو سیل کرنا پڑا فار سم ریزن اور دی ادر. اب آپ دیکھیں پھر جب نہیں تھا تب غم تھا، جب تھا تب تھا، جب نکل گیا تب تھا. چھوٹی چیز ہو بڑی ہو، دنیا کی حقیقت یہی ہے. لیکن ہم ان ساری تکلیفوں میں ہونے کے باوجود بھی اس دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں، وہاں کا فکر نہیں لگاتے.
لیکن وہ شخص خوش قسمت ہے جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے. پھر وہ ان دنیا کی چیزوں کو استعمال تو کرتا ہے مگر ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ایسی نہیں رکھتا کہ ان کے آنے جانے کے غم میں مبتلا رہے، بلکہ اس میں جو تکلیف بھی وہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے اس پر بھی میرے لیے اجر ہے. اولاد کی دعا مانگتا ہے زکریا علیہ السلام کی طرح، مایوس نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ساری زندگی دعا مانگتا رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اچھی تربیت کرتا ہے، اور جب ان کو اپنے بعد چھوڑ جاتا ہے تو اس کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو سارا ہی نفع کا سودا ہے. وہ جو ہم و غم اس نے تکلیف اٹھائی اس میں، اس پر اجر ہی اجر، اجر ہی اجر، ہر مرحلے کا اجر. تو جب انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی نظر آخرت پہ کر لیتا ہے، گول آخرت ہوتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی ہر چیز کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کا یہ ہم و غم بھی اس کے نام اعمال کی حسنات میں جا رہا ہے، ورنہ تو ہر چیز مائنس میں جا رہی ہے، ہر چیز ڈی ویلیویٹ ہو رہی ہے. الثانی نظر فی الآخرۃ واقبالها ومجیئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فیها من اللذات والنعیم والخیرات والمسرات. نظر فی الآخرہ، آخرت پہ نظر رکھنا، واقبالها اور اس کے آنے کے بارے میں فکر کرنا، ومجیئها اور اس کے اقبال اور مجیء دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ولا بد اور ایسا تو ہونا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. وَدَوَامِهَا وَبَقَائِهَا اور اس کا پھر دوام اور بقا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا. وَشَرَفِ مَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّاتِ وَالنَّعِيمِ اور لذتوں اور نعمتوں کا اعلیٰ درجے کا ہونا جو آخرت میں ہے. وَالْخَيْرَاتِ وَالْمَسَرَّاتِ اور بھلائیاں اور خوشیاں جو وہاں ملیں گی، انسان جب ان میں کھو جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ بدل جاتی، پھر ہر چیز کے بارے میں اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے. جب اصلی زہد دل کے اندر آتا ہے کہ مجھے کس چیز کے لیے ایفرٹ لگانا ہے، کس کو پانا ہے، صرف دنیا یا آخرت. لہٰذا وہ اپنی آخرت کے لیے دنیا کا نقصان بھی کہیں ہو رہا تو کر جاتا ہے اور اس کے غم میں مبتلا نہیں ہوتا. پھر وہ کہتا ہے اس کا مجھے اجر. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا تو اس کو پتا ہے مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے. کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کھو جاتی، چلی جاتی، ضائع ہو جاتی، کچھ کوئی لے جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے اجر لکھا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اس کو غم لگا ہوا آخرت کا، وہاں میرا کیا ہوگا. تب جا کر دنیا کے غموں سے انسان نجات پا سکتا. اس کے علاوہ دنیا کے غم سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. جتنے بھی لوگ دنیا کے کسی غم میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بچوں سے متعلق ہے، چاہے مال سے متعلق ہے، چاہے اپنی صحت یا جان سے متعلق ہے، کسی بھی چیز سے متعلق کوئی غم جو ہمیں لاحق ہے، اس سے نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمیں آخرت کا غم نہ لگ جائے. کوئی ذریعہ نہیں ان غموں کو بھلانے کا، کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی دوا ایجاد ہی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ انسان کو سلا دیا جائے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ چھوڑا جائے. لیکن جب انسان اپنی آخرت پر فوکس کر لیتا اور سارے ہم غم وہاں کے اکٹھے کر لیتا، باقی چیزیں بہت معمولی ہو جاتی. ٹھیک ہے وہ محسوس کرتا ہے، جیسے گرم ہوا چلے تو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی ناپسندیدہ ناگوار چیزوں کو دیکھ کے انسان تھوڑی دیر کے لیے ان سے متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو اپنے اندر نہیں داخل ہونے دیتا. وہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سو واٹ، کیا ہوا، یہ چیز چلے گی تو ہم کتنے دن ہیں، یہ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، کتنے دن ہے زندگی کے، کوئی بات نہیں. اگر یہ بیماری آ گئی تو پاک کرنے کا ذریعہ، اللہ کے یہاں پاک ہو کے پہنچیں گے. کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی انسان تکلیف دیتے، کسی کی باتیں اذیت دیتی، چھوڑو، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ اجر دینے والا. حتیٰ کہ وہ اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرتا، مینشن بھی نہیں کرتا اس کو، کیونکہ جس کا اجر اللہ سے پانا ہے اس نے دیکھ لیا، بس بات ختم ہو گئی. یہ چیز پھر انسان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی زبان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی نیکیوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. ورنہ تو انسان یہی کر کے یہی ضائع کر دیتا ہے اور دل کا غم الگ کھائے جاتا ہے اس کو. فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَانِ النَّظَرَانِ جب یعنی ان دو چیزوں کو اس دل میں بٹھا لیتا ہے، دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو. وَفَكَّرَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور اس کے بارے میں بھی. وَتَجَوَّلَ فِي تِلْكَ الدَّارَيْنِ بِبَصَرِهِ وَبَصِيرَتِهِ اور وہ گھومتا پھرتا ہے ان دونوں گھروں میں اپنی نگاہوں
اور اپنی بصیرت کے ساتھ. دنیا کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آخرت کو اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے. آثر ما یقتضی العقل ایثارہ، تو ترجیح دیتا ہے جس چیز کا عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے. آثر ما یقتضی العقل ایثارہ وزہد فی ما یقتضی العقل الزہد فیہ، اور زاہد ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس سے انسان اجنبی ہو جائے، زہد اختیار کرے. واللہ عز وجل خلق الدار الدنیا، اللہ عز وجل نے دنیا کا گھر بنایا. وجعلها سکنا للعباد، اور بندوں کے لیے رہنے کی جگہ بنایا. ومکانا للعمل وامتثال اوامر اللہ، اور بندوں کے لیے عمل کی جگہ بنایا دنیا کو، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، اطاعت کرنے کی. امتثال ہوتا ہے اطاعت، یعنی اطاعت کرنے کی جگہ بنایا. وَهَيَّأَ لِلْعِبَادِ فِيهَا مَا يَحْتَاجُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَرَاكِبِ وَسَائِرِ النِّعَمِ وَالْمَلَاذِّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. وَهَيَّأَ، اور اس نے تیار کیا، لِلْعِبَادِ بندوں کے لیے، فِيهَا اس دنیا میں، کیا؟ مَا يَحْتَاجُونَهُ جس کے وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں. کس کس چیز کے؟ من الطعام کھانے، والشراب اور پینے، ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، واللباس اور لباس ڈریس، والمراکب اور سواری کارز، وسائر النعم ساری نعمتیں، والملاذ اور لذتیں، یعنی نعمتوں اور لذتوں کے بہت سے سامان اللہ نے اس وقتی ٹیمپریری اسٹیٹ کے لیے بھی اللہ نے پیدا کر دیے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، سارے کا سارا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو 7 آسمان درست کر کے بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے. pain and sadness towards that which will lead us to eternal happiness. تو یہ بہت خوبصورتی سے سمجھ آیا کہ کیا ہے زہد، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک کسی کو دیکھیں کہ بھائی زہد ایک تاری ہے، لیکن یہ نہیں ہے. زہد دل کا زہد ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی سوچ کیا کہتی. السلام علیکم استاذہ، جب آپ کہہ رہی تھی تو مجھے میں اپنا کچن یاد آ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کچن 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 کرتی رہتی تھی، ہر جگہ تصویریں دیکھ رہی ہوں، اور اب جب بند ہو گیا تو پھر مطلب وہ نہیں ہے، ہر چیز کے لیے اتنا دوڑتی اتنی کہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، بنے گا یہ بنے گا، سالوں سال اسی کے پیچھے لگا دیا میں نے ذہن میں. پھر اب جب بن گیا ہے تو پھر وہ لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے. تو مجھ کو یہ یاد ہے کہ دنیا کی زندگی یہ چیزیں سب ٹیمپریری ہیں، یعنی اس کا 10واں حصہ بھی ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے. ہم اگر اپنے دلوں کے اندر خود ہی پوچھ لیں نا اپنے آپ سے. السلام علیکم استاذہ، ہم ادھر جب ہم سب فیملی ممبرز ادھر جو اکٹھے ہیں، آخرت میں بھی سب اکٹھے ہوں گے؟ اگر سب اچھے اچھے کام کریں گے تو اکٹھے ہو جائیں گے، اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو الگ ہو جائیں گے. تو فیملیز ادھر ملیں گے سب؟ جی بالکل ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا. یہ جب آتا ہے نا کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کا ساتھ، تو میں سوچتی ہوں کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ اس کے بچے اس کو ملے، تو پھر وہ اوپر سے نیچے تک پھر یہ کیا ہوگا اور وہ کتنی بڑی فیملی ہوگی. اور یہ تصور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، کہ جیسے ہمارے والدین ہیں، مثلا ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچے اپنے بچوں کو، تو وہ سارے ملتے جائیں ملتے جائیں ملتے جائیں ملتے جائیں تو کہاں تک بات جاتی ہے. اور پھر وہ فیملی وہ نہیں ہوگی جس کو ہم یہاں پر تھوڑی سی فیملی، وہ بہت بڑی فیملی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، یہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ زندگی کے بیچ میں جب ہم سورج عین عروج پہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں زوال کا ٹائم ہے، یعنی اس کا اوپر جانا، اس کا میننگ ہے کہ یہ نیچے آنے والا ہے. یس. تو یہ ابھی کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بھیجا تھا کہ بہت امیر آدمی استاذہ، کتنے ویلز کا مالک، کتنی دنیا کی کمپنیز میں اس کا پیسہ لگا ہوا، اور اتنے ہوٹلز کا مالک، اور اس کی قبر دکھائی بالکل سادی، اور اب وہ ادھر سویا ہوا ہے. یعنی اس کا مال متا تو کچھ نہ گیا، سب کچھ یہیں رہ گیا نا، دوسروں کے کام آیا. جی استاذہ، یہ جو شروع میں انہوں نے بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ظاہر کر دی اور یہ چھپا دی، آپ دیکھیں کہ ساری اچھی چیزیں اور دیرپا چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی، اور سب فانی چیزیں اور ادنا چیزیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ ظاہر کر دی. تو اسی لیے مجھے سمجھ آیا نا کہ متاع الغرور اسی لیے کہا گیا ہے. اور جیسے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو تعریف میں کہا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، تو وہ بھی یہی تھا کہ اسی گھر کی یاد میں پھر رہتے تھے، کیونکہ عقل مند تو وہی ہے نا جو پائیدار چیز کی طرف دوڑے. اور
Ustaza, I was visiting someone who was very sick on the last stages of cancer. And she was young and she was in a very good job. So when I was visiting her, her house was full with beautiful furniture and things, and kitchen was beautiful. She just looked around and she said, all my life I have been running behind these things. And now I don't know what to do, how to turn to him. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تفاخر اور زینت اور ان چیزوں سے ہم شکر اللہ کا کہ جب سے قرآن پڑھا ہے نکل آئے ہیں، لیکن آگے اس کے اوپر اولادوں کے اوپر کام کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ آ رہا کہ انہیں لائب جو ہے اس نے بہت ٹائم لیا ہوا ہے، بہت زیادہ. دیکھیں، ایک ہے اولاد کو ہم نصیحت کرتے رہیں یہ کرو یہ نہ کرو وہ کرو، اور ایک یہ ہے کہ اولاد کو قرآن سے جوڑ دیں. کوئی طریقہ ہو، چاہے دن کے 10 منٹ ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا کوئی پورشن پڑھیں یا سنیں، کوئی تفسیر سنیں، انگلش میں سنیں، اردو میں سنیں، کچھ بھی. پھر قرآن ان کی اصلاح کرے گا. ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ سمجھتے نا ہم اولاد کو ہدایت دیں گے اور ہم ان کی اصلاح کریں گے اور ہم ان کو نیک بنا دیں گے، نیور، ناٹ ایٹ آل. ہمیں صرف ایک کنیکشن جوڑنا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں نا کسی بھی طرح، چھوٹے بچے تو پھر آسان ہے، ان کے ساتھ لے کے بیٹھ، یعنی اگر آپ اپنی فیملی میں ایک ٹرینڈ سیٹ کریں کہ مغرب سے عشاء کے بیچ میں اکٹھے بیٹھے اور وہ وقت میں سے چاہے 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، کچھ ناظرہ قرآن تلاوت کریں، کچھ تفسیر کا حصہ کریں، کچھ ترجمہ پڑھیں. صبح کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے، افضل وقت تو وہی ہے. ہمارے والد نے تو ہمیں فجر کے بعد پڑھایا اور اس میں اتنی برکت ہوئی اس وقت میں کہ ساتھ اسکول بھی جاتے تھے، لیکن اسکول جانے تک کا وقت، فجر سے لے کے اسکول جانے تک کا وقت قرآن کی تعلیم میں گزرتا تھا. اور وہ اتنا فریش وقت ہوتا تھا، اور جو کچھ آگے اسکول کالج میں جا کے پڑھنا ہے اس کے لیے بھی ایک ذہن سیٹ ہو چکا ہوتا تھا، چیزوں کی حقیقت اور طرح نظر آتی تھی. لیکن اگر صبح کا وقت نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ شام کا کچھ وقت ان کے ساتھ، انہیں کہیں کچھ بھی کر لو، آپ بس 10 منٹ دے دو، بیٹھو میرے ساتھ، تم مجھے پڑھ کے سناؤ، مجھے تم ایکسپلین کرو. چلو یہ اسپیکر کو سنتے ہیں، 10 منٹ سن، 10 منٹ بعد تم بند کر دینا، لیکن سنے تو صحیح. جب تک سنیں گے نہیں، جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک قرآن سے کنیکشن جڑے گا نہیں، کیونکہ قرآن ہی زندگی بخشتا ہے، قرآن ہی ہدایت ہے، قرآن ہی اصلاح کرتا ہے، قرآن ہی تزکیہ کرتا ہے. تو اگر اس سے ہم ان کو جوڑ دیں گے تو پھر آپ کا کام ختم ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو آپ نے ایک ایسی چیز دے دی ہے کہ پھر وہ اپنی رسپانسبلٹی خود لے لیں گے. ورنہ ہم 100 نصیحتیں بھی کرتے رہے، ہر روز صبح شام بھی ہم لیکچر دیتے رہے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کرو وہ کرو، وہ اثر نہیں رکھتا. استاذہ آج کا تو سبق پڑھ کے بس میری تو نظروں کے آگے قبرستان ہی گھوم رہا تھا، اور ایک کتبہ میں نے دیکھا تھا جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں سب کے ساتھ، کیونکہ ہم اب برتھ ڈیز کو ہم اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جیسے اوپر جا رہے ہیں تو نیچے بھی آ رہے ہیں. تو استاذہ یہاں پہ ایک جیسے ان لوگوں کے کلچر میں ہے کہ اسپاؤسز میں سے ایک جاتا ہے تو وہ 2 اکٹھے پلاٹس لیتے ہیں دونوں کے، اور کچھ پہ تو کتبے بھی دونوں لگے ہوئے تھے. تو سزا جیسے ایک بڑا کتبہ اور اس پہ پھر وائف کا نام اور ہسبینڈ کا، پھر ایک کی تو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی تھی، اور دوسرے کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ بلینک چھوڑی ہوئی تھی. تو سزا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت اپنے ذہن میں اسی طرح کا کتبہ رکھنا چاہیے کہ وہ تو بلینک ہے، could have been next hour, could have been next minute. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے. السلام علیکم. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ اب ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے. جیسے ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں، ہم بچپن میں چھوٹے بچے تھے، جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے دیکھتے دیکھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بوڑھا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے مرتے ہیں لوگ، اور پھر ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اور ہم جہاں ہمارے راؤنڈ جو لوگ ہیں یہی ہمارے آگے سامنے آئیں گے کہ ہم نے کس کے لیے کیا سوچا، کیسی دعا کی، کیسی اذیت دی، اور ہم کیوں کسی کو اذیت دیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور میرے خیال میں چھوٹا سا بھی کام ہو اللہ کے لیے کیا چاہیے اور دل کی خوشی سے کرنا چاہیے، کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ناراض ہو جائے گا. ہاں وہ ناراض ہو جائے گا وقتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو وہ ناراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
استاذہ ایک مشورہ چاہیے. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت الحمدللہ کوشش کی, کیونکہ ہم انٹریکشن ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کم ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے دن ہوتا ہے تو ان کی رات ہوتی ہے, ہماری رات ہوتی ہے تو ان کا دن ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کا مشکل سے وہ وقت, یعنی 5-10 منٹ جو جلدی انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے یا ہم نے بھی کہیں بھاگنا ہوتا ہے, تو اس کا اب ہم کیا کریں؟ وہی میں نے کہا نا کہ مغرب سے عشاء یا کوئی بھی ٹائم ایسا نکالیں کہ جس میں آپ ایز اے فیملی اکٹھے بیٹھیں اور وہ آپ کی گیدرنگ قرآن پر ہو. جیسے اب تو ڈائننگ ٹیبل پہ بھی نہیں فیملی اکٹھی ہوتی, وہ بھی کم ہی ہو گیا, لیکن یہ تو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر تو گزارا نہیں, اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. آپ کو ٹائم اگر فکس ہو جائے تو بہت اچھا, اگر فکس نہیں تو بچوں کے ساتھ فلیکسیبل ہو جائے کون سا ٹائم, مگر ایک ٹائم رکھنا ضروری ہے. اور اس 10-15 منٹ میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی کہ بہت سی چیزوں کا ساتھ ساتھ ریمائنڈر ہوتا چلا جائے گا. میری امی کے بچپن کے گھر میں ایک خط رکھا ہوا ہے جس میں میرے نانو کے پیدائش کی ڈیٹیلز ہیں, مطلب کہ ان کا یہ نام رکھا ہے, اتنے ویٹ کے تھے اور یہ اس دن پہ پیدا ہوئے تھے, ان کے گزرے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور وہ لیٹر ابھی بھی ہے. دنیا میں آثار اور یادیں رہ جاتی ہیں, باقی انسان تو واپس ہی جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی ہمارے پر کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اسیس کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ یہ ہمیں کسی ہمارے ہی کیے ہوئے کی سزا مل رہی ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اس کو کہ یہ کیوں آئی ہے. خود بخود کچھ چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں, یعنی سمجھ آ جاتی ہے. پھر جیسا تھا نا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور پھر من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے. استاذہ بس ایک چھوٹی سی بات یہ شیئر کرنا چاہتی تھی, جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ایک ٹائم فکس کر لیں بچوں کے ساتھ. استاذہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس ٹائم فکس کرنے کا فائدہ پھر یہ ہوتا رہا کہ ان کے اپنے جو سوالات تھے وہ پھر لے کے آتے رہے, لائک دے لک فارورڈ کہ ہم اس ٹائم پہ بیٹھیں گے اور یہ سوال جو ہے ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. یہی سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں یہ مل جائے, ہمیں دنیا میں یہ مل جائے, مطلب دنیا کو چاہتے رہتے ہیں, دنیا کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کیسی ہوگی, ہماری آخرت کو اچھا کرنا, مطلب ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو واقعی قرآن پاک کا جو کنیکشن ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے ذہن میں کچھ کوشچن آتے ہیں, لیکن اگلے دن جیسے ہی تفسیر قرآن پاک کی پڑھی جاتی ہے تو وہ کئی باتوں کے جو جواب ہے نا وہ مجھے اسی سے مل جاتے ہیں. مطلب ہماری زندگی میں قرآن پاک کا واقعی کنیکشن ہے. مطلب ہم لوگ کو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہم دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اصل میں قرآن میں آتا ہے نا فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. آگے چلتے ہیں. وجعل سبحانہ ما فی الدنیا من المخلوقات والاحوال للاعتبار والتفکر, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں اور حالات ہیں یہ عبرت اور تفکر کے لیے, للاعتباری عبرت کے لیے, اور تفکر غور و فکر کے لیے. یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے دنیا کے پولیٹیکل جو سچویشنز ہیں ان کو دیکھیں, ڈیزاسٹرز کو دیکھیں, اپنے قریب ترین ہونے والی چینجز کو دیکھیں, موسم کو دیکھیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ سبق لینے کے لیے ہے اور غور و فکر کرنے کے لیے. والاستدلال علیہ بحسن التأمل والتذکر, اور اس پر استدلال کے لیے بہترین غور و فکر کے ساتھ اور نصیحت پکڑنے کے ساتھ. تأمل ہوتا ہے غور و فکر, اور تذکر نصیحت پکڑنا. ومعرفت عظمتہ وقدرتہ, اور اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی پہچان. وسعت علمہ, اور اللہ کے علم کی وسعت کو جاننے کے لیے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, خلق جس نے پیدا کیا, 7 سماوات 7 آسمانوں کو, ومن الارض اور زمین میں سے بھی, مثلہن انہی کی طرح,
یعنی زمین بھی 7 زمینیں ہیں اسی زمین کی طرح. یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم اترتا ہے ان کے درمیان. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم. تو سبق یہاں کیا ہے اس پیراگراف میں کہ انسان اپنے اندر غور و فکر اور عبرت کی نگاہ پیدا کرے، ہر واقعے سے سبق لے، انسانوں کے حالات سے بھی سبق لے، اپنے اوپر گزرنے والے حالات سے بھی سبق سیکھے، اور ان چیزوں کو نہ دہرائے جن سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. کل شام میں کسی خاتون نے مجھے فون کیا اور اپنے کچھ مسائل بتائے، تو کہنے لگی کہ میرا اور ہسبینڈ کا روز ہی بچوں کے سامنے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں اس کا کیا کروں. میں نے کہا جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب آپ بھی جواب میں بولتی ہیں. اگر آپ کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیں اور جواب نہ دیں، آرگیومنٹ نہ کریں، وہ جھگڑا نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بچوں پر برے اثرات اس کے پڑ رہے ہیں، تو آپ کا کنٹرول ہسبینڈ پہ تو نہیں کہ آپ انہیں روک سکیں، لیکن آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کر سکتی ہیں. اب اگر ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو انسان کو پورا اینالائز کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا. اس میں دوسرے کی اگر 100% غلطی ہو سکتی ہے تو میری اس میں 50% تو ہوگی یا 10% ہوگی. اگر میں اپنا 10% اس میں سے نکال لوں تو اس کی انٹینسٹی کچھ تو کم ہوگی. تو ہر واقعہ، ہمارے اوپر گزرنے والے حالات، لوگوں پہ گزرنے والے حالات، موسمی حالات، دنیا کے حالات، یہ سب کا سب جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ سب ہمیں سبق سکھانے کے لیے. عقل مند وہ ہے جو ان حالات سے سبق سیکھ جائے اور اپنی غلطیوں کو نہ دہرائے، ان کو ریپیٹ نہ کرے. کیونکہ جب تک ہم غلطیاں ریپیٹ کرتے رہیں گے ہماری سچویشن تبدیل نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر زندگی اسی جھگڑے میں گزر گئی تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا کر کے آئیں. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ نے بہرحال ہمیں عقل دی ہے، تو اللہ کی مدد سے اور دعا سے ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے پاس قرآن کی روشنی ہوتی ہے، وہ ٹارچ ساتھ جلی بھی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم حالات کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے جواب ملتے ہیں، وہاں سے سولوشنز ملتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا اس سے تعلق کمزور ہوتا ہے، قرآن پر غور و فکر کا تعلق نہیں ہوتا، صرف انفارمیشن تک کا تعلق ہوتا ہے، معنی معلوم کر لیا، ترجمہ دیکھ لیا، کر لیا، بات ختم. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ساتھ چل رہی ہے اور ہماری زندگی ایک الگ طور پہ چل رہی ہے. اب دیکھیں نا، اب قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ایسی ہے، آخرت کی ایسی ہے، اور پھر آخرت میں کیا کیا ہے تمہارے لیے. اب اگر واقعی کوئی شخص اس بات کو سمجھ جائے تو اس کے بعد دنیا کو ایک اور نظر سے دیکھے گا. جب اس کی نظر بدلے گی تو سچویشنز تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ نظر کی تبدیلی قرآن سے آتی ہے، اور صرف ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں، اس کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنے سے انسان کے اندر گہرائی اور حقیقی معنوں میں میچیورٹی آتی ہے. تو یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانو، اس کے علم کی وسعت کو پہچانو، اور دیکھو اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی زیادہ پیدا کی. ایک زمین نہیں ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ہن کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سماوات کی طرف جا رہی ہے. یعنی مثل السماوات السبع الارضین السبع، زمینیں بھی 7 ہیں. اور اس کی دلیل حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص کسی کی ناحق ایک بالشت یا کچھ اس طرح ہی آتا ہے، اتنا بھی کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، یعنی جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. تو قرآن اور حدیث دونوں سے ایک سے زائد زمینوں کا پتہ چلتا ہے. پھر فرمایا یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. فاوحى كل سماء امرها، ہر آسمان
کے اوپر اللہ کا حکم اترا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بتایا ہو تم نے کیا کیا کرنا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا. یعنی آسمانوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے، زمینوں پر بھی اصل میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. اللہ کے حکم سے پیداوار اگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں یہ اصل میں اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی بہت تبدیلی کر سکتا ہے. یہ اس ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں ایک وسعت آتی ہے نا، تو پھر ہمیں اپنے مسائل، اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے. اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے. وہ تفاخر و تکاسر و تکبر، وہ غرور، وہ نکلنے لگتا ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا کہ جب وہ پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کو دکھاتے ہیں، زمین کے مقابلے میں پھر انسان، اور پھر انسان کی اصل، اور یہ دیکھیں ایک ٹائنی ڈسٹ کا جو ذرہ ہے اس سے بھی انسان پھر کم. اور اگر انسان کہے کہ 7 آسمان اور پھر ہر آسمان 2 آسمان کے بیچ 500 سال کا فاصلہ، اور پھر زمینیں معلوم نہیں کہاں ہے، وہ کتنے فاصلوں پر ہے، اور اسے پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق بستی ہے، اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری نالج میں تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں کیا چیز ہوں؟ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب میں واقعی اس کو راضی کر لوں، اس کی مرضی کے مطابق چلوں، ورنہ کوئی عزت نہیں، کچھ نہیں ہوں میں. کبھی انسان سوچتا نا کہ اللہ کی نافرمانی پہ اتنی بڑی سزا کیوں، جہنم کی شکل میں سزا کیوں؟ یہ جتنا بڑا اللہ ہے نا اتنی بڑی اس کی سزا بھی ہے پھر اس کی نافرمانی کی. جتنا بڑا کوئی جرم کرتا ہے نا، جرم یہ نہیں کہ جرم بذات خود بڑا ہے، جرم اس نسبت سے بہت بڑا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس کے حکم کے خلاف ہم چل رہے ہیں. اور بعض اوقات صریح حکم کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جب ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھی آپ دیکھو تو صحیح کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. جب تم اللہ کی بات نہیں مان رہے تو کیسے توقع رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں چین اور سکون آ جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہ سب ٹھیک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، تم خود تمہاری اپنی حقیقت بھی کچھ نہیں. وَبَقَاءُ الْعِبَادِ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، اور بندوں کی بقا اس گھر میں یعنی دنیا کی زندگی میں الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے. لا يعلمه الا اللہ، جس کو صرف اللہ جانتا ہے کہ کس دن کس کی موت آنی ہے. فاذا انقضت مدت السکن، اور جب اس گھر میں رہنے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اجلاہم ربہم من الدار، اللہ ان کا رب انہیں اس گھر سے جلا وطن کر دیتا ہے. چلو یہاں سے ایگزائل، نکلو یہاں سے، بس ختم، جو رہنا تھا رہ لیا تم نے، مدت پوری ہو گئی. یو ہیو ٹو لیو دس کنٹری، یو ہیو ٹو لیو دس ہاؤس. اور موت آ کے کیسے اٹھا کے لے جاتی ہے پھر بندوں کو. یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، اجلاہم، جلا وطن کرنا، لٹرلی آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل آپ پڑھ رہے ہیں ڈپورٹیشن اور امیگریشن کے جو لاز کے خلاف جو لوگ رہ رہے ہیں مختلف ملکوں میں، اور ان کے ساتھ جو قانون بن رہے ہیں، اور جس طرح فورسز بن رہی ہیں، اور جس طرح ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، تو وہ کتنا ہیومیلیٹنگ لگتا ہے نا. یعنی ڈپورٹیشن کا لفظ ہی کتنا ہیومیلیٹنگ ہے. تو اصل میں تو ہم میں سے ہر ایک کو یہاں سے دنیا سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اجلاہم ربہم من الدار، اس گھر سے نکال دے گا، ایویکویشن ہو جائے گی. ثم خربہا لانتقال الساکن منہا الی غیرہا، پھر اس کو ویران کر دے گا اس رہنے والے کے منتقل ہونے سے ایک دوسری طرف. پھر آپ دیکھیں کہ گھر ویران ہو جاتے ہیں جب رہنے والے چلے جاتے ہیں. اپنی امی کے گھر کو یاد کریں، اپنی امی کے گھر کو یاد کریں. بعض اوقات وہ گھر ویسے حویلیاں پڑی ہوتی ہیں، مگر جب رہنے والے ہی نہیں رہے اس میں تو کیا ویرانی ہے. فکور الشمس، تو وہ لپیٹ دے گا سورج کو، وفطر السما، اور پھاڑ دے گا آسمان کو، ونثر الکواکب، اور جھاڑ دے گا ستارے، ودک الارض، اور ریزہ ریزہ کر دے گا زمین کو، وسیر الجبال، چلا دے گا پہاڑوں کو، وعطل الاشار، اور معطل کر دے گا 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو،
وفجر البحار، پھاڑ دے گا سمندروں کا، وبعثر ما فی القبور، اور اکھاڑ دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص کو پتا چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا، دنیا میں کیا رکھا، دنیا کے لیے کتنا بنایا، جمع کیا، وہاں رکھ کے آیا، اور آگے کے لیے کیا لے کر آیا، سب پتہ چل جائے گا انسان کو. وفی تغیر الاحوال واظہار تلک الاحوال بیان لقدرت العزیز الجبار. وفی تغیر الاحوال، حالات کی تبدیلیوں میں، واظہار تلک الاحوال، اور ان ہولناک چیزوں کے ظاہر ہونے میں، بیان ہے لقدرت العزیز الجبار، زبردست قدرت رکھنے والے رب کی قدرت کا، جبار مائٹی. بعد بیان العزت، عزت کے بیان ہونے کے بعد، وتکذیب لأہل الالحاد، اور جھٹلانے کے الحاد والوں کو، بإتلاف معبوداتہم، ان کے معبودوں کو ضائع کر کے، وإظہار ان للعالم ربا مدبرا، اور اس بات کا اظہار ہے کہ اس دنیا کا ایک رب ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے. یتصرف فی الکون کیف یشاء، وہ اس کائنات میں تصرف کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے تبدیلیاں کرتا ہے. ولا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اسے آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی. فکم للہ من حکمت فی ہدم ہذہ الدار، اللہ کی کتنی ہی حکمتیں ہیں اس گھر کو تباہ کرنے میں، یہ گرانے میں. ودلالۃ علی کمال قدرتہ وقوتہ، اور یہ دلیل ہے اس کے قدرت اور قوت کے کمال پر، وعظمت عزتہ وسلطانہ، اور اس کی عزت اور غلبے یا سلطان کی عظمت یا بڑائی پر. فسبحان من انقادت المخلوقات باسرها لقہرہ، پاک ہے جس نے مطیع کر رکھا ہے ساری مخلوقات کو اپنے قہر کے ساتھ، واذعنت لجبروتہ، اور وہ اوبے کر رہی ہیں اس کی مائٹ یا اس کی طاقت یا جبروت کے آگے، وخضعت لمشیئتہ، اور اس کی مشیت کے آگے جھکی ہوئی ہیں، وکلھا بیدہ اصغر من الخردلہ، اور اس کے سامنے یہ ساری کی ساری رائے کے دانے سے بھی چھوٹی ہیں یہ ساری مخلوقات. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو اللہ ہی کے لیے ہے حمد، جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کبریائی یا بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ عز وجل خلق الناس ليعبدوه، اللہ عز وجل نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی کیا کریں، عبادت کریں. وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ أَن يَعْبُدُوهُ إِلَّا إِذَا عَرَفُوهُ، اور اس کی عبادت ممکن نہیں مگر اس وقت جب وہ اس کو پہچان لیں. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ آتَاهُ اللَّهُ عَقْلًا يُدْرِكُ بِهِ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ أَن يَعْرِفَ، پس واجب ہے ہر انسان پر جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے کہ ادراک کرے اس عقل کے ساتھ چیزوں کی حقیقت کا. ان یعرف، کہ وہ پہچانے، یعنی چیزوں کی حقیقت پہچان کر پہچانے کس کو، ربہ و نفسہ و دنیاہ و آخرتہ، اپنے رب کو پہچانے اس عقل کے ساتھ، و نفسہ، اور اپنی ذات کو پہچانے کہ میں کون ہوں، کیا حقیقت ہے میری، و دنیاہ، اپنی دنیا کی حقیقت کو پہچانے، و آخرتہ، اور اپنی آخرت کو پہچانے. فَإِذَا عَرِفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نشأ من ذلك محبت اللہ وتعظیمہ، اس پہچان سے اللہ کی محبت اور اس کی عظمت دل میں آتی ہے. وطاعتہ، اور اس کی اطاعت کا خیال آتا ہے. والتوکل علیہ، اور اس پر توکل آتا ہے. اللہ کی پہچان کا نتیجہ کیا ہے اللہ سے محبت، اس کی
تعظیم، اس کی اطاعت اور اس پر توکل. یہ 4 چیزیں انسان کو اللہ کی پہچان کے بعد نصیب ہوتی ہیں. جتنی زیادہ پہچان ہوگی اتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا زیادہ توکل ہوگا، اتنی زیادہ اس کی عظمت کا احساس ہوگا، اور اتنا زیادہ انسان اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. وَإِذَا عَرِفَ نَفْسَهُ، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، سیلف اویئرنس ہو جاتی ہے، نشأ من ذلك الحیاء والخوف من اللہ، تو اس سے انسان کے اندر اللہ سے حیا اور خوف پیدا ہوتا ہے. والتواضع له، اور اس کے آگے تواضع کرنا، ہیوملیشن. والافتقار الیہ، اور اس کی طرف محتاجی. والتوکل علیہ، اور اس پر توکل. وَإِذَا عَرِفَ الدُّنْيَا، جب دنیا کو پہچان لیتا ہے انسان، وَسُرْعَةُ زَوَالِهَا، اور اس کے جلد زائل ہو جانے کو، نشأ من ذلك شدت الرغبت عنها، تو اس کے اندر اس دنیا سے بے نیازی شدید ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ it's nothing، ہر چیز جانے والی، ختم ہونے والی ہے. تو انسان پھر دنیا کے بارے میں بہت پریشان اور فکر مند نہیں رہتا، بے رغبت ہو جاتا ہے. وَإِذَا عَرِفَ الْآخِرَةَ، اور جب آخرت کو پہچان لیتا ہے، وَكَمَالَ نَعِيمِ الْجَنَّةِ، اور جنت کی نعمتوں کے کمال اور پرفیکشن کو، نشأ من ذلك شدت الرغبت فیہا، تو اس جنت میں اس کی رغبت شدید ہو جاتی، اس کی توجہ، اس کی چاہت جنت کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے. والمسارعة الى الاعمال التي توصل الیہا، اور ان کاموں میں انسان جلدی کرنے لگتا ہے جو اس جنت تک پہنچانے والے ہوں. پھر اس کو ان کاموں کا شوق لگ جاتا ہے کہ جو کام مجھے جنت تک لے جائیں. وہ بہت سواریاں تلاش کرنے لگتا ہے. پھر وہ گن گن کے نہیں صرف ذکر کرتا، حساب سے نہیں خرچ کرتا کہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اپنے وقت، اپنی جان اور مال کے بارے میں پھر اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا بھی لگ جائے، جتنا بھی دے دوں، سارا ہی نفع کا سودا ہے. وہ سب کچھ دے کے بھی ابو بکر کی طرح اللہ سے ڈرتا ہی رہتا ہے. ابو بکر کیسے وہ سب دے پائے؟ ان 4 چیزوں کی پہچان سے. رب کو بھی پہچان لیا تھا، اپنے آپ کو بھی پہچان لیا تھا، دنیا کی حقیقت بھی پہچان لی تھی، اور آخرت کی حقیقت بھی جان لی تھی. چونکہ ہمارے اندر وہ معرفت کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا ہم ہر چیز کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں. بس میرے ورکنگ آور یہ، آفٹر آورز نو، آئی ایم ناٹ اویلیبل. آپ مرو کہ جیو، کوئی بیمار ہے اس سن کر کے رکھ دو، 2 دن بعد ڈاکٹر آئے گا دیکھ لے گا، کیونکہ ابھی تو وہ چھٹی پر ہے، آج تو ویکینڈ ہے. کوئی مر گیا ہے اس کو رکھ دو، چھٹی ہے آج. تو یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، اس سے انسانوں کے اندر پھر ایک دلوں میں سختی سی آ جاتی ہے. یعنی خود غرض ہو جاتا ہے نا، میں، میری ذات، میری چھٹی، میرا وقت، میرا ٹائم، مائی اسپیس، مائی پرائیویسی. سیلف سینٹر ہو جاتا ہے انسان، ہر چیز اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، نہ رب کو سامنے رکھ کے، نہ اس کی مخلوق، نہ اپنی آخرت، نہ جزا، نہ سزا کی فکر، اور نہ دنیا کی کوئی چیز اس کو میٹر نہیں کرتی. تو رب سینٹرڈ انسان اور سیلف سینٹرڈ انسان، اس کے 2 مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، 2 مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایون دین کے کام میں ہم نے جو ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی چیز صحابہ کے اندر بھی تھی؟ وہ ہم سے زیادہ پہچاننے والے تھے نا ان 4 چیزوں کو. ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا کے بیٹھ گئے ہر کام میں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ڈائریکشن اختیار کر لی ہم نے؟ جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، جنت چاہیے، مال اور جان دونوں اللہ کے نام کر دیے. جب چاہے گا جان دیں گے، جب چاہے گا مال دے دیں گے. کہے گا رات کو اٹھو تو رات کو اٹھ جائیں گے، جب کہے گا آرام کر لو تو آرام کر لیں گے. جو کھانے کی اجازت دے گا وہ کھا لیں گے، جس سے روکے گا رک جائیں گے. کوئی چیز ایشو ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وَإِذَا عَرِفَ شِدَّةَ عَذَابِ النَّارِ، اور جب وہ آگ کے عذاب کی شدت کو جان لیتا ہے، نشأ من ذلك شدت الفرار منها بالحذر من الشرك والمعاصی،
تو اس آگ سے فرار کی شدت اس کے اندر بڑھ جاتی کہ مجھے ہر صورت آگ سے بچنا ہے، بالحذر، بچ کے یا ڈر کے، من الشرک والمعاصی، شرک اور گناہوں سے. وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا، میں نے کسی گناہ کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا جو مجھے آگ میں لے جانے والا ہو. میں اپنی زندگی کو اس کے لیے قربان نہیں کر سکتا کہ دنیا کے چند دن کے فائدے کے لیے جہنم میں جگہ بناؤں اپنی. والدین خطوتان، دین کی دو خطوہ یا دو چالیں ہیں یا دو قدم ہیں. خطوۃ للعبادہ و خطوۃ للدعوہ، ایک عبادت اور ایک دعوت. ومصباحہما العلم، اور ان کا چراغ علم ہے. ومحرکہما الایمان، ایمان اس کا محرک ہے. فمن خطاہما معا، جو ان دونوں کے ساتھ چلا، ادى الامانۃ ووصل الى الجنہ، یعنی علم اور ایمان کے ساتھ جو اپنا سفر طے کرے گا، اپنی امانتیں بھی ادا کرے گا، اپنے کام بھی پورے کرے گا اور جنت میں بھی پہنچ جائے گا. والدنیا مجلسان، اور دنیا کی دو مجلسیں ہیں، مجلس فی طلب الآخرہ و مجلس فی طلب الحلال، ایک مجلس آخرت کی طلب میں اور ایک حلال کی طلب میں. والثالث یضر لا ینفع فاجتنبہ، والثالث یضر، اور تیسری نقصان دہ ہے، لا ینفع، نہیں فائدہ دیتی، فاجتنبہ، تو اس سے بچو. والدنیا والآخرۃ ضرتان، دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، ٹو وائفز، ٹو پلورل وائفز. ان ملت الی احداہما، اگر تم ایک کی طرف مائل ہوگے، اضررت بالاخری، تو دوسری کو نقصان دو گے. وبینہما فی الجمال والکمال والدوام ابعد مما بین المشرق والمغرب، اور ان دونوں کے درمیان جمال اور کمال، خوبصورتی اور پرفیکشن اور دوام میں فاصلہ ہے مشرق و مغرب کا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. والآخرۃ خیر من الاولی، آخرت پہلی سے بہتر ہے. کما قال سبحانہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.